راولپنڈی اور اسلام آباد میں طوفانی بارش کے باعث اربن فلڈنگ، نشیبی علاقوں، گلی محلوں اور سڑکوں پر پانی جمع، نالہ لئی میں پانی کی سطح خطرناک حد تک بلند ہو گئی۔ صدر ہاتھی چوک میں بچہ اور لالا زاٹو میں ایک شخص نالے میں بہہ گیا، سیلابی رلے میں گاڑی بھی بہہ گئی۔ بری امام میں لینڈ سلائڈنگ سے 2 مکانات تباہ، جورجیا شہروں میں 230 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی۔ راول ڈیم کی سطح 1752 فٹ تک پہنچ گئی۔ راولپنڈی میں رین ایمرجنسی نافذ، مقامی میں تعطیل کا اعلان کر دیا گیا۔ چکوال میں کلاؤڈ برسٹ کے باعث بارش نے تباہی مچا دی۔ چکوال میں 423 ملی میٹر بارش، نشیبی علاقے زیر آب، پانی گھروں میں داخل، کٹاس راج مندر کی عمارت ڈوب گئی۔ ایک چھوٹا نجی ڈیم سیلاب کے باعث ٹوٹ گیا۔ چکوال کے نواحی علاقے کھیوال میں چھت گرنے سے 2 افراد جاں بحق۔ چکوال، کلر کہار اور چوہر سیدن شاہ میں سیلابی ایمرجنسی نافذ۔ جہلم اور گردونواں میں بھی مونسون کی موسلادھار بارش، ندی نالوں میں طغیانی، کئی گاؤں برساتی پانی کی لپیٹ میں آ گئے۔ آنے والے سالوں میں یہ جو کلاؤڈ برسٹ جو ہیں، یہ اس میں زیادہ شدت آئے گی، انٹینسٹی آئے گی، تو اسی طریقے سے ہمیں ابھی سے آئندہ کے لیے اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ وفاق کو، آپ کو، NDMA کو، صوبوں کے ساتھ مل کر بڑی کلوز کوآرڈینیشن ہماری ہونی چاہیے، اور اس حوالے سے جو NDMA کو اور بھی ساز و سامان چاہیے، اس کے لیے میں تیار ہوں، اور صوبے بھی یقیناً اپنے اپنے تائیں وہ بھرپور اس میں انویسٹمنٹ کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر کا دورہ، چیئرمین NDMA کی مونسون بارشوں اور سیلابی صورتحال پر بریفنگ دی۔ کہا کہ رواں سیزن میں بارشیں 30 سے 40% زیادہ ہوں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے شدید متاثر ہے۔ پنجاب اور شمالی علاقوں میں شدید بارشیں ہو رہی ہیں، صوبے تیاری کے ساتھ صورتحال سے نمٹ رہی ہیں۔ آئندہ کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پیش کیے اقدامات کریں۔ پاک فوج عوام کی مدد کے لیے ایک بار پھر میدان میں آ گئی۔ پاک فوج کے دستوں کی سیلابی علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری۔ پاک فوج کے جوانوں کی طرف سے متاثرین سیلاب کو لائف جیکٹس اور فوری امداد کی فراہمی۔ امدادی ٹیموں نے جہلم اور چکری روڈ سمیت مختلف علاقوں سے کئی افراد کو بحفاظت نکال لیا۔ پاک فوج کی طرف سے امدادی سرگرمیوں میں ہیلی کاپٹر کا بھی استعمال۔ مختلف علاقوں میں برساتی پانی میں ڈوب کر 8 بچوں سمیت 9 افراد جاں بحق۔ ہارون آباد میں بارش کے پانی میں کھیلتے 3 بچے جاں بحق ہو گئے۔ پاک پتن میں گھر سے کھیلنے کے لیے نکلی 2 بچیاں برساتی پانی میں ڈوب گئیں۔ مرید میں بارش کے پانی میں 2 کمسن بچے ڈوب کر جاں بحق۔ راون میں لڑکا برساتی پانی میں ڈوب گیا۔ پاک پتن میں بیاس میں پانی آنے کی وجہ سے ایک شخص ڈوب کر جاں بحق۔ پنجاب میں دفعہ 144 نافذ، برساتی پانی میں نہاتے پر پابندی لگا دی گئی۔ مونسون بارشیں، دریاؤں میں پانی کی سطح بلند۔ تربیلا ڈیم میں پانی کی آمد 2,23,000 کیوسک سے بڑھ گئی۔ منگا پر دریائے جہلم میں پانی کی آمد 37,000 کیوسک۔ ہیر مرالہ کے مقام پر چناب میں پانی کی آمد 73,000 کیوسک۔ نوشہرہ پر دریائے کابل میں پانی کی آمد 35,000 کیوسک ہو گئی۔ بھیرا کے مقام پر دریائے جہلم میں 24 گھنٹے میں 1,36,000 کیوسک پانی کا ریلا متوقع۔ قریبی دیہات کے لیے الرٹ جاری، لوگوں کو نقل مکانی کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا حیدرآباد کا دورہ، صوبائی وزراء شرجیل میمن اور جام خان شورو بھی ہمراہ تھے۔ وزیر اعلیٰ نے بارشوں کے بعد حیدرآباد میں انتظامات کا جائزہ لیا۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا، حیدرآباد واٹر کارپوریشن کے مالی بحران کے لیے سندھ حکومت کام کر رہی ہے۔ ان اداروں کو اب خود مختار ہونا پڑے گا، اچھی سروس دیں اور ریکوری کریں۔ واسا والے ملازمین احتجاج میں چلے جاتے ہیں۔ حیدرآباد میں پانی کے لیے پمپنگ پر انحصار کرنا پڑتا ہے۔ کابل میں ازبکستان، افغانستان اور پاکستان ریلوے فریم ورک معاہدے کی تقریب۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی افغان عبوری وزیر اعظم
ملا محمد حسن سے ملاقات باہمی دلچسپی کے امور بشمول امن و سلامتی، تجارت، راہداری، تعاون اور علاقائی رابطوں پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار اور افغان وزیر داخلہ سراج الدین حقانی کی ملاقات۔ سیکیورٹی امور پر بات چیت، اسحاق ڈار کی افغان ہم منصب امیر خان متقی سے بھی ملاقات۔ تجارت، ٹرانزٹ اور سیکیورٹی میں تعاون کے فروغ پر اتفاق۔ صدر اور وزیر اعظم کی ملاقات میں سینٹ الیکشن سمیت سیاسی صورتحال پر بات چیت ہوئی۔ ایوان صدر میں خوشگوار ماحول میں ہونے والے ملاقات کی اندرونی کہانی۔ پیپلز پارٹی کے ذرائع کے مطابق صدر سے وزیر اعظم کی ملاقات کا مقصد غلط فہمی اور قیاس آرائیوں کو رد کرنا تھا۔ حکومت نے پیپلز پارٹی سے قیاس آرائیوں اور افواہوں کو اہمیت نہ دینے کی درخواست کی۔ وزیر اعظم نے صدر کو مکمل حمایت کی یقین دہانی کروائی۔ پیپلز پارٹی کو ساتھ لے کر چلنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ پنجاب میں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات کامیاب، معطل ارکان کی اسمبلی اجلاس میں شرکت، اسپیکر کے فیصلے سے مسعود، بزنس ایڈوائزری کمیٹی میں ایوان چلانے کے امور طے کرنے پر اتفاق، فیصلوں کی خلاف ورزی پر کمیٹی ایکشن لے گی۔ وزیر خزانہ مجتبیٰ شجاع کہتے ہیں اجلاس میں گالم گلوچ، نعرے بازی اور ہلڑ بازی نہیں کی جائے گی۔ اپوزیشن لیڈر احمد خان کھچر بولے ایتھکس کمیٹی کو فعال کیا جائے گا، ارکان کی بحالی کے بغیر ایوان میں نہیں جائیں گے۔ خیبر پختونخوا میں سینیٹرز کے بلا مقابلہ انتخاب پر اتفاق، حکومت اور اپوزیشن میں معاملات طے پا گئے۔ خیبر پختونخوا سے 11 سینیٹرز بلا مقابلہ منتخب ہوں گے۔ پی ٹی آئی کو 6، دیگر جماعتوں کو 5 نشستیں ملیں گی۔ نون لیگ نے مفاہمت کی خاطر 1 نشست کی قربانی دے دی۔ جے یو آئی اور پیپلز پارٹی کے 2، نون لیگ کا 1 سینیٹر منتخب ہوگا۔ دوسری جانب مخصوص نشستوں پر حلف کے لیے کے پی اسمبلی کا اجلاس 20 جولائی کو طلب۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں اقلیتی نشست پر جمعیت علماء اسلام کے گوپال سنگھ منتخب۔ نون لیگ نے جے یو آئی کے حق میں اپنا امیدوار دستبردار کر دیا۔ نون لیگ کے رہنما امیر مقام اور جے یو آئی کے مولانا عطاء الرحمان کی الیکشن کمیشن حکام سے ملاقات۔ نون لیگ نے الیکشن کمیشن کو اپنے امیدوار کی دستبرداری سے آگاہ کیا۔ امیر مقام نے کہا نون لیگ صوبے میں اپوزیشن کی بڑی پارٹی ہوتے ہوئے بلا مقابلہ انتخابات کے لیے قربانی دے رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے قومی اسمبلی کا حلقہ این اے 175 مظفر گڑھ میں ضمنی انتخاب کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ جمشید دستی کی نااہلی کی وجہ سے یہ سیٹ خالی ہوئی تھی۔ این اے 175 میں پولنگ 10 ستمبر کو ہوگی۔ امیدوار 25 جولائی تک کاغذات نامزدگی جمع کروا سکتے ہیں۔ امیدواروں کی حتمی فہرست 13 اگست کو شائع کی جائے گی۔ انتخابی نشان 16 اگست کو الاٹ کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے چینی کے شعبے کو ڈی ریگولیٹ کرنے کے لیے کمیٹی بنا دی ہے۔ کمیٹی شوگر سیکٹر میں اصلاحات اور نشکاری کے لیے تجاویز دے گی۔ کمیٹی صارفین کے تحفظ اور قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کے خطرے سے بچاؤ کے لیے سفارشات مرتب کرے گی۔ کمیٹی 30 روز میں وزیر اعظم کو رپورٹ پیش کرے گی۔ ادھر چینی کی قیمتوں کے پیش نظر حکومت پنجاب کا نیا فیصلہ، 4 ماہ کے لیے چینی کی ایکس مل اور پرچون قیمتوں کا تعین کر دیا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں نیا سنگی میل عبور 100 انڈیکس 1,38,000 سے بھی بڑھ گیا۔ انڈیکس میں 2,285 پوائنٹس کا اضافہ 1,38,665 کی سطح پر بند ہوا۔ سونا 900 روپے سستا 3,55,100 روپے فی تولہ ہو گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر 1 پیسہ مہنگا، قیمت 284 روپے 57 پیسے پر بند۔ چیف جسٹس جاہیہ آفریدی کا سپریم کورٹ برانچ رجسٹری کوئٹہ کا دورہ۔ اعلامیے کے مطابق جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس مسرت ہلالی اور جسٹس شکیل احمد ساتھ تھے۔ چیف جسٹس کی بار کونسلز کے نمائندہ وفد سے ملاقات، مسائل اور تجاویز پر گفتگو۔ کوئٹہ اور مکران کی خواتین وکلاء کو فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی اسلام آباد میں تربیت دی جائے گی۔ چیف جسٹس کا وکلاء کے لیے خصوصی تربیتی پروگرام کا اعلان۔